بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن سارا سال سلائی کڑھائی کرتی اور ہر سال کے آخر پر ایک گھر خرید لیتی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی گھر میں قدم نہیں رکھتی تھی، نہ کسی کو رکھنے دیتی۔ میں نے اسے بہت کہا، لیکن وہ کہتی کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ 70 سال کے ہونے تک وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ میری بہن معصوم تھی، اس لیے میں نے خود ایک دن چوری سے ایک گھر میں چلی گئی اور پھر حیران رہ گئی جب میں نے دیکھا۔ میرا نام سامیہ ہے، میں 2 بہنوں سے چھوٹی ہوں اور ایک سے بڑی ہوں۔ میرے والد ایک اسکول میں گارڈ تھے، وہ صبح جاتے اور شام 3 بجے واپس آتے۔ میری امی سلائی کیا کرتی تھی، ہم چاروں بہنوں میں سے بڑی 2 بہنیں پڑھا کرتی تھی، جس کا سارا خرچ اتنا ہوتا کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جایا کرتی۔ میری امی اکثر کہتی تھی کہ شکر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ یہی حال ابا جان کا بھی تھا، وہ بھی نماز پڑھتے اور شکر ادا کرتے۔ میں نے کبھی اپنے والدین کو ناشکری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک بات تھی جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ یہ کہ ابا جان اپنے پیر صاحب کی کوئی بات نہ ٹالتے تھے، وہ جو کہتے وہ وہی کرتے۔ مجھے بہت عجیب لگتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بھی بڑی ہو گئیں، اسکول جانے کی عمر ہو گئی۔ اب اماں اور ابا بہت پریشان تھے، ہمیں کیسے پڑھنے کے لیے بھیجیں جبکہ خرچ کرنے کو پیسے نہیں تھے۔ ہر وقت ابا جان یہی سوچا کرتے تھے کہ کیسے ہمیں تعلیم دلوا سکے۔ میں بہت پریشان ہوں سامیہ کی ماں، ابا نے امی سے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں سامیہ کے ابا، میں خود ہی یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کیسے اپنی بچیوں کی پڑھائی مکمل کروائیں، امی نے یہ فکر سے کہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شام کا جو وقت بچتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کام ڈھونڈ ہی لوں تاکہ کچھ اور پیسے آ سکیں جس سے سامیہ اور چھوٹی کی پڑھنے کا خرچہ اٹھا سکوں، ابا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر وقت امی اور ابو سے یہی پوچھا کرتی کہ ہم اسکول کب جائیں گے، مگر وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتے کہ جلد ہی جائیں گے، ابھی تم دونوں چھوٹی ہو۔ امی جان کا جواب سن کر میں حیرت سے کہتی، امی جی میں بولنے تو لگی ہوں، اور ویسے بھی ساتھ والی خالہ کی بیٹی کو تو بولنا بھی نہیں آتا، مگر وہ اسکول جاتی ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گئی، مگر ان کی باتیں سن کر میں بڑی آپا کے پاس گئی۔ بڑی آپا جی، آپ کو پتہ ہے کہ ابا جان پریشان ہیں، میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے کہ تم اسکول جانے کی ضد لگاتی ہو، بڑی آپا نے کہا۔ مجھے شوق ہے پڑھنے کا، جیسے آپ اور چھوٹی آپا پڑھتی ہے، میں نے معصومیت سے کہا۔ وہ تمہیں اسکول داخل کروا دیں گے جب تم بڑی ہوگی، اس لیے اب بحث مت کرنا، تم تو اچھی بچی ہو، بڑی آپا نے سمجھاتے ہوئے کہا، تو میں نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسکول جانے کا کہنا چھوڑ دیا۔ 2 دن بعد ابا جان بہت خوش ہو کر گھر لوٹے اور امی سے کہنے لگے کہ میں نے شام کے لیے کام ڈھونڈ لیا ہے، اب میں اسکول سے آ کر بھی کام پر جاؤں گا تاکہ سامیہ اور چھوٹی بھی اسکول جا سکے۔ ابا جان کی بات سن کر امی بہت خوش ہوئی۔ پھر ابا جان نے شام کو بھی کام کرنا شروع کر دیا اور رات دیر تک کام کرتے، جس سے 1 مہینے بعد ہمارا داخلہ گورنمنٹ اسکول میں ہو گیا۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں بڑی دونوں بہنیں پڑھا کرتی تھیں، میں اور چھوٹی ایک ہی کلاس میں تھی۔ بڑی بہنیں ہمیں پڑھاتی اور ہر بات سمجھاتی، اس طرح ہم ٹیوشن جانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں چھوٹی کلاس میں ہو گئی۔ اس وقت صحن میں کھیل رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ امی کی ہدایت کے مطابق میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ انجان آواز سن کر بجائے دروازہ کھولنے کے میں بھاگ کر کمرے میں گئی جہاں ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے، آج وہ گھر پر ہی، ورنہ عام اوقات میں وہ اسکول کے بعد تندور جاتے اور شام تک وہی کام کرتے، جس سے شام کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ امی جی دروازے کے پاس مشین رکھے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ ابا جان باہر کوئی ہے، میں نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا تو وہ بازو چہرے سے ہٹا کر مجھے دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کچھ پوچھتے، امی جی نے پوچھا، کون آیا ہے سامیہ؟ امی نے سلائی مشین سے نظر اٹھا کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تب تک ابا جان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں سامیہ کی ماں، باہر کون ہے؟ ابا جان امی کو باہر جاتا دیکھتے ہوئے روکتے ہوئے بولے تو وہ پھر سے مشین کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا کام جاری رکھا۔ ابا کے ساتھ ہی میں باہر آ گئی اور دروازے پر ابا جان کھڑے کسی سے مل رہے تھے۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی جب پہلی بار میں نے پیر صاحب کو دیکھا۔ وہ کوئی زیادہ عمر کے نہیں تھے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 یا 35 سال ہوگی۔ میں تھوڑی پر انگلی رکھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی۔
یہ لڑکی پوچھ کر غائب ہو گئی۔ دروازہ کھولا مناسب نہ لگا اسے شاید۔ قدرے بھاری آواز انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ امی جی ان کی آواز سن کر باہر نکل آئی تھی۔ میں ان کے دیکھنے پر امی جی کے پیچھے چھپ گئی۔ معذرت چاہتا ہوں پیر صاحب، دراصل بچی کو منع کیا ہے کہ خود دروازہ نہیں کھولا، اس لیے ابا جان نے وضاحت کر دی۔ صحیح، چلو مان لیتے ہیں، مگر میں تو انجان نہیں ہوں، انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پیر صاحب آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیں، امی جی نے انہیں بات طویل کرتے دیکھ کر کہا۔ وہ ابا جان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ امی جی نے چائے بنائی اور مجھے بسکٹ لینے بھیج دیا۔ میری باقی بہنیں ساتھ والوں کے گھر میلاد پر گئی تھی، اسی وجہ سے میں اکیلی تھی۔ ابا جان اور امی جی کے ساتھ میں بسکٹ لے آئی تو امی جی نے چائے ٹرے میں رکھی، بسکٹ پلیٹ میں رکھے اور کمرے میں چلی گئی۔ اب امی جی اور ابا جان دونوں کمرے میں تھے، ان سے بات کر رہے تھے اور میں واپس صحن میں کھیلنے لگی۔ جب تھک کر کمرے کے دروازے تک گئی کہ دیکھ سکوں کہ اندر ہو کیا رہا ہے، مجھے نیند آ رہی تھی۔ جب میں دروازے کے پاس گئی تو اندر ہونے والی گفتگو سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ہم چاروں کی پڑھائی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، جس پر امی انہیں کہہ رہی تھی، مگر پیر صاحب بازد تھے۔ میں وہیں کھڑی رہی، مگر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو واپس صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چلے گئے، مگر امی جی اور ابا جان کافی پریشان ہو گئے۔ میں نے امی کے پاس جا کر ان سے پوچھا، کیا ہوا امی جی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ جا کر سمیہ، ثانیہ اور سونیا کو بلا کر لے کر آ جلدی سے، امی نے کہا تو میں پڑوسی کے گھر انہیں بلانے چلے گی۔ دیر بعد لوٹی تو امی نے غصے میں مجھے دیکھا۔ تجھے کہا تھا کہ جلدی بلا کر لا، مگر تو خود ہی رہ گئی، اماں نے غصے میں کہا۔ میری بڑی بہن اس وقت 15 سال کی تھی اور وہ پرائیویٹ پڑھا کرتی تھی۔ امی کے یوں غصے کرنے پر بڑی آپا فوراً ان کے پاس گئی۔ کیا ہوا ہے امی، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سمیہ آپا نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تو نہ جانے انہوں نے ان کے کان میں ایسا کیا کہا کہ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، پھر ایک دم اٹھ کر بولی، میں نہیں کروں گی یہ سب، آپا نے غصے میں کہا۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، امی نے بھی غصے میں کہا۔ امی جی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ آپ جانتی ہیں مجھے کتنا شوق، انہوں نے روتے ہوئے کہا جب امی نے ان کی بات کاٹ دی۔ ہم تینوں پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا کرنے کو کہا ہے امی نے۔ چھوڑ شوق کو، بس ہو گئے پورے جتنے بھی ہونے تھے، امی نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دیکھ سمیہ، تو میری پیاری بیٹی ہے، تو میری لاج رکھ لے، تو چلی جا، کچھ دنوں ہی کی تو بات ہے، امی نے کچھ دیر بعد پیار سے کہا۔ امی جی میں نہیں جاؤں گی، یہ میں بتا چکی ہوں، وہ سخت لہجے میں کہتی چلی گئی۔ پیچھے امی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تم تینوں میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، دفع ہو جاؤ، امی نے غصے سے کہا اور ہم تینوں بھی کمرے میں چلی گئی، جہاں بڑی آپا رو رہی تھی۔ میں حیران تھی، امی نے کبھی ہم سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، آج آخر کیا ہو گیا؟ مگر اب مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ تو اب روز ہوگا۔ بڑی آپا کی پڑھائی چھڑوا دی تھی ابا جان نے اور انہیں گھر میں رہنے کی سختی سے تلقین کی۔ ہم چاروں بہت رہی کہ انہیں پڑھنے کی اجازت دیں، مگر نہ امی نے سنا اور نہ ہی ابا نے کچھ کہا۔ وہ تو جیسے حکم دے چکے تھے کہ اب کوئی بات نہیں ہوگی اس ٹاپک پر، اور اگر ہوئی تو سنی نہیں جائے گی۔ دن گزرتے گئے، ہم اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہے تھے، جب ایک دن اچانک ابا جان نے ہماری بھی پڑھائی چھڑوا دی اور ہمیں بھی گھر میں قید کر دیا۔ اب ہم تینوں بھی بڑی آپا کی طرح گھر سے باہر قدم نہ نکالتی، گھر میں ہی رہتی۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا نے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ امی انہیں بھی ساتھ بٹھا لیتی کہ انہیں بھی یہ ہنر آ جائے۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ میں گھر میں رہ کر بھی کتاب پڑھا کرتی اور جتنا آتا لکھا کرتی۔ چھوڑ دے یہ کتابیں سامی، ہم اب کبھی اسکول نہیں جا سکیں گے، سونیا نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے، مجھے یقین ہے، میں نے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ یار تیرا یقین ٹوٹ جائے گا، وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابا جان کہتے ہیں یقین پختہ ہو تو کبھی نہیں ٹوٹتا، میں نے ابا جان کی بات دہرا دی۔ اور آج ابا جان نے ہی ہمیں پڑھنے سے روکا ہے، اسی لیے اس یقین کو دفن کر چھوڑو اور اٹھ کر جھاڑو لگاؤ، اماں نے کہا۔ اس نے جھاڑو مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لگا سکتی، میں نے کبھی نہیں لگایا، امی جی نے کبھی نہیں کہا مجھے، میں نے جھاڑو پھینکتے ہوئے کہا۔ اب امی جی نے ہی کہا ہے، لگا اٹھ کر جھاڑو، اس نے پھر سے جھاڑو مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں امی جی کو بتاتی ہوں، میں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ صحن میں امی جی بیٹھی کپڑے کاٹ رہی تھی، جبکہ دونوں آپا بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ امی آپ نے مجھے کہا ہے جھاڑو لگانے کے لیے، میں نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ امی کی بات پر مجھے حیرت ہوئی، مگر مجھے جھاڑو لگانا نہیں آتا، میں نے کہا تو امی مجھے گھورنے لگی۔ لگائے گی تو لگانا ہی آئے گا نا جھاڑو تجھے، دماغ نہ خراب کر، اماں نے جھڑکتے ہوئے کہا تو میں روتی جھاڑو لگانے لگی۔
پتہ نہیں کیا کہا تھا پیر صاحب نے امی اور ابا کو کہ وہ دونوں اتنے سخت ہو گئے تھے کہ اب پہلے کی طرح بات تک بھی نہیں کرتے۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی چل رہا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میری ایک بہن بہت اچھا ڈیزائن بنا لیتی تھی کپڑوں پر، جس سے اس کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی۔ باقی اب تینوں صرف نام کے ہی کپڑے سلائی کر پاتی، اصلی کام تو وہ کرتی تھی۔ ہم سب کے پیسوں سے گھر اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہم نے اپنے گھر کی مرمت کروائی اور اوپر والا پوشن بھی تیار ہو گیا، جس میں ہم چاروں بہنیں رہتی تھیں۔ اوپر 2 کمرے تھے، دونوں بڑی ایک کمرے میں، جبکہ میں اور سونیا الگ کمرے میں رہتی۔ سال گزر گئے، ہم یوں ہی کام کرتے رہے۔ ہم تینوں جوان تھی، کئی رشتے آئے، مگر پیر صاحب کی وجہ سے ابا اور اماں نے ٹھکرا دیا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ مجھے کوئی صورت نظر نہ آتی جس سے ابا اور اماں پیر صاحب کی بات ٹال سکتے۔ میں نے سب خدا پر چھوڑ دیا اور پرسکون رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی آپا اب غرور میں آنے لگی تھی۔ اس سال اس نے بہت اچھی کمائی کی تو سال کے آخر میں پیر صاحب آئے۔ انہیں یوں کپڑے سلائی کرتا دیکھ کر وہ ان سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ امی اور ابا گھر پر نہیں تھے۔ جب ہم پاس گئی تو جھڑک کر دور بھیج دیا۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ انہوں نے نہ جانے پھر سے کیا کہا کہ بڑی آپا نے اپنے سارے پیسے جمع کر کے چھپا لیے۔ امی نے مانگے مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ میرے پاس نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ دیکھ سمیہ، پیسے دے، مجھے ضرورت ہے۔ امی نے پھر سے کہا۔ امی جی، کہہ تو رہی ہوں کہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بنا دیکھے بولی اور پھر سے کپڑے سینے لگی۔ سمیہ تو جھوٹ بولتی ہے، امی نے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے ہیں، میں کیوں دوں؟ اس بار انہوں نے سچ کہہ دیا، جس پر امی جی نے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ سمیہ، تیرے اور ہمارے پیسے الگ ہیں؟ امی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں الگ ہیں، میں سارا دن کام کرتی ہوں اور آپ لوگ میرے پیسے کھا جاتے ہیں تو میں 1 روپیہ نہیں دوں گی اب، انہوں نے ضد سے کہا۔ امی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ سمیہ، یہ کس نے کہا ہے تجھ سے؟ امی کے پوچھنے پر مجھے یاد آیا کہ پیر صاحب آپا سے کچھ بات کر رہے تھے، مطلب انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا جس سے آپا ایسی باتیں کر رہی تھی۔ امی جی، پیر صاحب آئے تھے۔ میں نے امی جی اور آپا کی بحث کے بیچ میں امی جی کو اطلاع دی۔ کیا؟ کب اور کہاں ہے؟ امی نے قدر حیرانی سے پوچھا، جیسے انہیں یقین نہ ہو کہ وہ یوں آ سکتے ہیں۔ دوپہر کو جب آپ گھر پر نہیں تھی، میں نے بتایا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اندر آئے تھے؟ امی کے پوچھنے پر میں نے آپا کو دیکھا جو نفی میں سر لاتی نہ کہنے کو کہہ رہی تھی۔ نہیں، میں نے آپا کی منت کرتی آنکھیں دے کر جھوٹ بول دیا، مگر مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا میرا جھوٹ کتنا نقصان کروائے گا۔ امی کمرے سے نکل گئی۔ آپا، تم نے مجھے جھوٹ بولنے کا کیوں کہا؟ میں نے آپا سے پوچھا جو بستر پر بیٹھی کچھ پیسے گن رہی تھی۔ تو نہیں سمجھے کہ؟ آپا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر امی جی کو پتہ لگ گیا تو انہیں برا لگے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں کہا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ یہ لے کچھ پیسے، اپنی پسند کی چیزیں خرید لینا۔ آپا نے چند نوٹ میری طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات مکمل فراموش کر چکی تھی، جس پر مجھے دکھ ہوا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، تم امی کو دے دو، میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تیری مرضی، وہ کہہ کر اٹھ کر چلے گی۔ اب پیر صاحب زیادہ تر اس وقت آتے جب امی اور ابا گھر پر نہ ہوتے اور دیر تک آپا سے باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن میں مہمان خانے کے باہر سے گزر رہی تھی جب اندر ہوتی گفتگو نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے بروقت دیوار کا سہارا لیا، ورنہ یقیناً میں گر جاتی۔ میں انہیں قدموں سے واپس لوٹ گئی اور کمرے میں بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں اب بچی نہیں تھی، پورے 20 کی ہو چکی تھی۔ اب ہر بات کا مطلب سمجھ آتا تھا، ہر حرکت اور اشارے کو پہچان لیتی تھی۔ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اٹھ کر آپا کے کمرے میں گئی۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آپا، پیر صاحب کیوں آئے تھے اور تم سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے آپا کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، امی اور ابا گھر پر نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر میں بیٹھ جاتی ہوں، آپا نے صاف بہانہ بنایا۔ اور وہ باتیں جو وہ تم سے کر رہے تھے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کون سی باتیں؟ وہ صاف مکر گئی۔ آپا، میں بچی نہیں ہوں، میں نے انہیں بتانا چاہا۔ تو اپنے کام سے کام رکھ اور جا اپنے کمرے میں، اور سن، اگر تو نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سرد لہجے میں بولی تو میں اٹھ کر باہر نکل آئی۔ کچھ دن بعد آپا اپنے سارے پیسے لے کر اکیلے ہی گھر سے چلی گئی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ شام وہ گھر لوٹی تو ہاتھ میں کاغذات تھے۔ سمیہ، یہ کیا ہے اور تم کہاں تھے سارا دن؟ ابا نے پوچھا۔ یہ میرے نئے گھر کے کاغذ ہیں اور میں گھر خریدنے گئی تھی، انہوں نے خوشی سے کہا۔ اچھا، مگر تم اکیلی کیوں گئی؟ اگر کچھ ہو جاتا؟ ابا جان نے فکر مندی سے کہا۔
مگر آپا جی کے الفاظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں آنکھیں بھاڑے کبھی انہیں تو کبھی امی اور ابا کو دیکھتی جو سن کھڑے تھے۔ میں اکیلی نہیں گئی تھی، پیر صاحب تھے میرے ساتھ۔ انہوں نے ہی گھر پسند کیا ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ اپنی دھن میں بتا رہی تھی۔ چل پھر ہمیں بھی دکھا، ابا جان نے قدر اطمینان سے کہا تو میں انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کیسے ایک انجان شخص پر اتنا یقین رکھتے تھے؟ میں اب اچھی خاصی بے سکول ہو چکی تھی۔ نہیں، پیر صاحب نے کہا ہے کہ جب تک میں 70 سال کی نہیں ہو جاتی وہاں قدم نہیں رکھ سکتی۔ آپا کی بات پر مجھے لگا کہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ عجیب کی بات تھی، مگر سب نے ہاں کر دی اور اپنے اپنے کام کرنے لگے۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ آپا جی ہر سال نیا گھر خریدتی اور وہاں قدم نہ رکھتی۔ میں نے بہت ضد کی مگر وہ نہیں مانی۔ ایک دن میں نے ان سے چھپ کر ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور چھپکے سے نکل گئی۔ بہت مشکل سے میں نے وہ گھر تلاش کیا جس کا پتہ آپا کے پرس سے نکالا۔ اب میں گھر کے باہر کھڑی تھی، لیکن عجیب بات تھی، وہ گھر باہر سے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ خالی پڑا ہے، یوں لگتا کہ جیسے کوئی رہ رہا ہو۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اندر جاؤں یا نہیں، یہاں تک آ گئی، اب اندر نہ جانا بے وقوفی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے، جب حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ ایک پوری فیملی باہر آ رہی ہے، جس میں ایک لڑکی، اس کی بیوی اور بیٹی تھی، اور وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جی محترمہ، کس سے ملنا ہے؟ وہ لڑکا میرے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ گھر آپ کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی الحمدللہ میرا ہی ہے۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس کے یوں کہنے پر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ کیا سچ میں آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جی جی میں ہی مالک ہوں، یہاں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس بار وہ سرد لہجے میں بولا تو میں پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر سب کچھ امی اور ابا جان کو بتایا تو وہ پتھر کے بن گئے۔ اسی وقت بڑی آپا اور ابا جان وہاں گئے۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور پیر صاحب کے خلاف رپورٹ درج کروائی تو پولیس نے انہیں اٹھا لیا۔ انہوں نے شروع سے ہی سب گھر والوں کو اپنا غلام بنانا چاہا۔ یہی آپا جی کے ساتھ کیا۔ وہ گھر آپا جی کو دکھانے کے لیے خریدتے پھر بیچ دیتے۔ آپا جی کو یہی لگتا کہ وہ مالک ہیں، مگر وہ تو سب کچھ گوا رہی تھی۔ آپا جی بہت رہی، ان کی طبیعت کافی دن خراب رہی۔ اماں اور ابا الگ پریشان اور دکھی تھے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس جعلی پیر نے میری فیملی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا، مگر یہ سچ ہے کہ آج کے دور میں ہر طرف یہ ڈھنگا شروع ہے۔ جعلی پیر بہت سے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔